ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنا حسین اور جمیل بنایا تھا۔ دنیا میں کسی انسان سے محبت ہوتی ہے، محبت کے تین اسباب ہوتے ہیں۔ یا انسان محبت کرتا ہے کمالات کی وجہ سے، یا محبت کرتا ہے احسانات کی وجہ سے، یا محبت کرتا ہے جمال کی وجہ سے۔ اگر کوئی محبت کرے کمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ آج اگر ہم حاتم طئی کا نام لیتے ہیں کہ وہ سخی تھا، لیکن اس نبی سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے کہ جس کی زبان پر کلمے میں لا کے علاوہ کبھی لا نہ آیا۔ لا کا معنی نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہو اور اس نے آپ سے مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لا کہا ہو۔ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی گئی کہ آپ نے جواب میں لا کہا، ہمیشہ جو بھی ہوا ہے آپ نے دیا ہے۔ آج لوگ صحبان والوائل کا نام لیتے ہیں کہ وہ بڑا فصیح اور بلیغ تھا۔ حضور سے بڑھ کر فصیح اور بلیغ کون ہوگا کہ آپ کے ایک ایک جملے سے محدثین نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، 68 مسائل کا استنباط ہوا ہے۔ آج لوگ نام لیتے ہیں کہ بھئی شیخ سعدی، اس کی زبان میں فصاحت تھی، لیکن حضور کی فصاحت سے بڑھ کر کوئی انسان فصیح نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ لمبا تھا اور نہ آپ کا قد ٹگنا تھا، نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے قد کے تھے۔ ضخم الرأس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ واللحیہ، اور آپ کی داڑھی مبارک کشادہ تھی، سینے پر پھیلی تھی۔ ششن الکفین والقدمین، آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے قدمین گوشت سے پر تھے۔ مشربن حمرتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ زخم الکرادیس، آپ کے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے۔ طویل المسربہ، آپ کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اس کے علاوہ آپ کے جسم پر کوئی بال نہیں تھے۔ اذا مشا تکفأ، جب چلتے تھے تو جھک جھک کے چلتے تھے۔ کانما ینحط من صبب، ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے نیچے آ رہے ہوں۔ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے تو حضور جیسا نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور جیسا حضور کے بعد دیکھا۔ کان ربعۃ من القوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا۔ ولم یکن بالجعد القطط، آپ کے بال بالکل سیدھے نہیں تھے۔ ولا بالصبت، نہ گنگریالے تھے۔ کان جعدا رجلا، آپ کے بال ہلکے ہلکے گنگریالے تھے۔ ولم یکن بالمتہم، آپ کا چہرہ بالکل گول نہیں تھا۔ ولا بالمقلسم، آپ کے گال بہت پھولے ہوئے نہیں تھے۔ وکان فی الوجہ تدویر، آپ کے چہرے میں گولائی تھی۔ ابیض، خوبصورت رنگ والے۔ مشرب، سرخ و سفید رنگ والے۔ ادعج العینین، آپ کی آنکھوں کا سیاہ ہلکا بالکل سیاہ تھا، سفید بالکل سفید تھا۔ اہدب الاشفار، آپ کی پلکیں بڑی تھیں۔ جلیل المشاش والکتت، آپ کے جوڑ مضبوط تھے، دو کندھوں کے درمیان کی ہڈیاں پختہ تھیں۔ اجرت، آپ کے جسم پہ زائد بال نہیں تھے۔ ذو مسربت، بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اس کے علاوہ سارے جسم پہ کوئی بال نہیں تھے۔ ششن الکفین والقدمین، آپ کے قدمین اور ہتھیلیاں گوشت سے پر تھے۔ اذا مشا یتقلع کانما یمشی فی صبب، جب چلتے تھے تو قوت کے ساتھ قدم رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اذا التفت التفت جمیعا، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے مکمل ہوتے۔ آپ صرف گردن نہیں پھیرتے تھے، پورا سینہ پھیر کر متوجہ ہوتے تھے۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ وہو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی تھی۔ اس لیے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، ام سلیم آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہے اور آپ کی پیشانی پر آنے والا پسینہ ایک شیشی میں ڈال رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ام سلیم، یا ام سلیم ما ھذا، یہ کیا کر رہی ہو؟ قالت عرقک نجعلہ فی طیبنا،
ہم آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، تو یہ تمام خوشبوؤں میں سب سے زیادہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آپ کے پسینے کو ڈالتے ہیں تو تمام خوشبوؤں میں سب سے زیادہ خوشبودار آپ کا پسینہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک جنہوں نے حضور کے ساتھ 10 سال گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سب سے زیادہ خوبصورت، کأن عرقہ اللؤلؤ، آپ کے پیشانی پہ پسینہ ایسا لگتا تھا جیسے موتی چمک رہے ہوں۔ وما مسست دیباجۃ ولا حریرا، کہتے ہیں میں نے باریک ریشم کو بھی چھوا، موٹے ریشم کو بھی چھوا، لیکن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کسی ریشم کو نہ پایا۔ ہر قسم کے ریشم کو چھوا لیکن آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کسی کو نہیں پایا۔ ولا شممت مسکا ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشک اور عنبر کی خوشبو کو سونگا، میں نے عنبر کی خوشبو کو سونگا، لیکن آپ کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ مشک اور عنبر کا مقابلہ نہ کر سکی۔ مشک اور عنبر کا وہ میں جو خوشبو ہے، حضور کے پسینے کی خوشبو اس سے بڑھ کر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کیسا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، آپ کا منہ مبارک کشادہ تھا، اشکل العین، آپ کی آنکھوں میں سرخی مائل تھی، سرخ ڈورے آنکھوں میں تھے، یہ نبوت کی ایک نشانی تھی۔ منحوش العاقبین، آپ کی ایڑیوں پر جو گوشت تھا وہ بالکل کم گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ کیسے چلتا تھا کہ حضور کسی راستے سے گزرے ہوں؟ حضرت جابر کہتے ہیں لم یسلک طریقا فیتبع احد، آپ کسی راستے سے نہیں گزرتے تھے الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرفہ، مگر آپ کے پسینے کی خوشبو سے، آپ کی آمد سے پتہ چل جاتا تھا آپ اس راستے سے گزرے ہیں۔ صحابہ اکرام اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا، حضور جہاں سے گزر کے جاتے تھے وہ راستہ ایسا خوشبودار ہو جاتا کہ پتہ چل جاتا یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا اور وہ میرے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کے باہر نکلے، آپ نے دھاری دار سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھتا تھا اور اپنی گود میں موجود نبوت کے چاند کو بھی دیکھتا تھا۔ آخر جابر فیصلہ کرتے ہیں فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الی القمر، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، فاذا هو احسن عندي من القمر، میرے نزدیک آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا گویا سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو، اتنا چہرہ روشن تھا گویا کہ سورج ہو۔ جب بات کرتے تھے تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اذا تکلم رؤی کالنور، جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ایک نور دکھائی دیتا تھا، یخرج من بین ثنایاہ، جو آپ کے دندان مبارک سے باہر نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ جب حضور خوش ہوتے تھے تو کیا حالت تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ، جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ چمکتا تھا، حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسا چمکتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ، اور ہم آپ کو پہچان لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ حسین اگر کسی کو بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین بنایا کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے میں مسجد نبوی میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صرف حضور کے چہرے کو دیکھا، کوئی سوال ابھی نہیں کیا، چہرے نبوت پر نگاہ پڑی تو کہتے ہیں عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا چمکتا چہرہ جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا۔
اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. کوئی سوال نہیں کیا, چہرے نبوت پہ نگاہ پڑی ہے, عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے. ابو رافع یہود کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے. مشرکین مکہ نے بھیجا کہ جا کر اس نبی سے بات کرو کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں. ابو رافع کہتے ہیں کہ میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آیا, رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام, میں نے حضور کا چہرہ دیکھا, اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. بس چہرہ دیکھا ہے اور یہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے حضور کو بڑا حسین بنایا. حضرت حسان بن ثابت سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے؟ حضرت حسان فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے نہیں جنا. اللہ نے آپ کو کیسا بنایا؟ اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا. جس طرح انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حسین اور جمیل بنایا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ ایک موقع پہ فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک کائنات کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. کائنات کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے. میرا یہ چمکتا سورج صبح بھی طلوع ہے, شام بھی طلوع ہے. ام المومنین نے کہا کہ میرا یہ سورج تو شام بھی طلوع ہے, صبح بھی طلوع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا, کہا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے. میرے محمد کو جس نے دیکھا اس نے اپنی گردنیں کٹوا دی. جنہوں نے دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی. یہ محبت اور عشق تھا حضرات صحابہ اکرام کا. تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں. ربیع کا معنی بہار. بہار یہ ہے کہ اپنی زندگی میں بہار لائیں, حضور کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزاریں جیسے صحابہ نے زندگی گزاری تھی. اگر اس طرح اتباع رسول ہے تو اللہ کی محبت بھی ہے, اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں کمی ہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. میں مختصر 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حضرات صحابہ اکرام کی حضور سے کس طرح محبت تھی اور وہ لوگ اپنے دعوے میں کتنے سچے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کس طرح ان کے عمل سے قول سے ظاہر ہوتی تھی. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, کسی نے ان کو خبر دی کہ حضور کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ لیے اور اپنی دونوں آنکھوں پہ رکھے اور یہ جملہ کہا اللہم اعمنی حتی لا ارى شیئا بعدہ فعمی مکانہ. اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی لے لے, اس لیے کہ جب تک حضور تھے میں دیکھتا تھا, حضور نہیں ہے تو گویا آنکھوں کی روشنی کی مجھے ضرورت نہیں. اسی موقع پر نابینا ہو گئے. یعنی کس درجے کی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا نہیں ہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات صحابہ اکرام کو صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. ان کے واقعات کتب سیرت میں موجود ہیں, 1-2 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. ہر صحابی نے ایسی محبت کی تاریخ میں ان کی مثالیں نہیں ملتی. اس لیے عروہ بن مسعود ثقفی یہود کی طرف سے مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے. کہتے میں جیسے ہی پہنچا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں اور ان کے جسم سے جو پانی گر رہا ہے, صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور اس پانی کو لے کر کوئی جسم پہ ملتا ہے, کوئی چہرے پہ ملتا ہے, کوئی سینے پہ ملتا ہے, کوئی اپنے دائیں بائیں چہرے اور جسم پہ مل دیتا ہے. تو اس نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا, کہا میں روم کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا, فارس کے محلات میں بھی گیا, نجاشی کے پیروکاروں کو بھی میں نے دیکھا, لیکن کسی کو کسی سے ایسا محبت کرتے ہوئے نہیں پایا جیسا اصحاب محمد کو محمد سے محبت ہے. حضرات صحابہ اکرام کو صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت اور تعلق اور محبت تھی. تو ربیع الاول کا پیغام یہ ہے ہم حضور سے محبت کریں. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نمبر 1 فرائض کی پابندی کریں. محبت کا تقاضا ہے نمبر 2 حضور کی طرح زندگی گزاریں. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سب سے زیادہ کریں. نمبر 4
کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اور نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اطہر کی حاضری کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کریں، تاکہ زندگی میں ایک موقع پر جا کر اس بیت اللہ کو بھی دیکھیں جس کی طرف ساری زندگی رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس نبی کے روزے پر بھی جائیں جس کا کلمہ پڑھا۔ شادیوں میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں، 6-6 لاکھ لگا دیے، 7-7 لاکھ لگا دیے، مکان بنائے 60-60 لاکھ روپے لگا دیا، گاڑیاں خریدی 30-30 لاکھ روپے لگا دیے، لیکن کبھی مکہ حاضری نہ ہوئی، کبھی مدینہ حاضری نہ ہوئی۔ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ انسان حرمین کی حاضری نہ دے۔ اللہ نے توفیق دی ہو، پیسے جمع کریں۔ انسان ہر کام کر سکتا ہے، کوئی مشکل کوئی نہیں۔ گجرانوالہ کی ایک عورت کا واقعہ چھپا تھا، وہ خاتون کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتی تھی، 3 سال میں اس نے پیسے جمع کیے، اور وہ عمرے کے لیے جب پہنچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچی تو سارے کپڑے اس کے آنسوؤں میں بھیگ چکے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، میں بڑی مشکل سے یہاں آئی ہوں، لیکن آج میری زندگی کا ارمان پورا ہو گیا۔ اس لیے کوشش کریں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے سامنے کبھی حاضری تو دے دیں۔ جس بیت اللہ کی طرف رخ ہے اس بیت اللہ کے لیے جمع کر کے کبھی اس کا طواف تو کر دیں۔ جس صفا مروہ کے بارے میں سنا اسے کبھی آنکھوں سے تو دیکھ لیں۔ جس مسجد قبلتین جنت البقیع کے بارے میں سنا اسے بھی تو نظروں سے دیکھ لیں۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نیک بختی ہے، خوش بختی ہے کہ وہاں جائے، وہاں جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان میں روشنی ملتی ہے۔ اس لیے